اب یہ جو جملہ فرمایا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں لفظوں میں تو کوئی دعا بظاہر نظر نہیں آ رہی، سارا کچھ ایک تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار ہے، اور دوسری طرف اپنی غلطی کا اعتراف ہے کہ میں ظلم کرنے والا تھا۔ لیکن در پردہ اس میں دعا کا ایک پہلو ہے جو لفظوں میں نہیں ہے، لیکن بڑا لطیف انداز ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا کہ اللہ جو کچھ ہوا میرے ظلم کی وجہ سے ہوا، جب میں اعتراف کر رہا ہوں کہ میرے ظلم کی وجہ سے ہوا، میری غلطی کی وجہ سے ہوا، تو اس واسطے میں دوسری مرتبہ کہتا ہوں کہ لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، یعنی اب اس مصیبت کو دور کرنے والا بھی آپ کے سوا کوئی نہیں، اس پریشانی کو رفع کرنے والا بھی آپ کے سوا کوئی نہیں، لا الہ الا انت۔ تو لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے یہ در حقیقت دونوں معنی رکھتا ہے۔ ایک یہ کہ جو کچھ تکلیف پہنچی ہے اے اللہ آپ ہی کی طرف سے پہنچی ہے، کسی ظلم کے بغیر پہنچی ہے، اور اس تکلیف کو رفع بھی کوئی اور نہیں کر سکتا، لا الہ الا انت، آپ ہی رفع کریں گے، آپ ہی آتا اس کو دور کریں گے، اور کوئی نہیں ہے۔ لہذا لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، آپ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس تکلیف سے بچنے کا اور اس سے نکلنے کا راستہ بھی سوائے آپ کے کوئی اور نہیں۔ تکلیف آپ نے دی، برحق دی، لیکن نکلنے کا راستہ بھی آپ کے سوا کوئی نہیں، آپ ہی نکالیں گے، آپ ہی اپنے فضل و کرم سے دور کریں گے۔ میرے ایک بھائی نے بڑا اچھا، ایک مولانا ولی راضی صاحب نے ایک مرتبہ ایک واقعہ لکھا کہ میرا ایک پوتا ہے، تو اس کو ماں مار رہی تھی اور وہ رو رہا تھا، اور روتے روتے رو بھی رہا ہے اور پھر ماں سے لپٹ بھی رہا ہے، رو بھی رہا ہے اور وہاں سے بھاگنے کے بجائے ماں ہی سے لپٹ رہا ہے۔ تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ بندے کی حالت ایسی ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ روئے بھی، یا اللہ یہ مشکل آ گئی ہے، لیکن مشکل آنے کے بعد اس مشکل کو حل کرنے والا بھی آپ کے سوا کوئی اور نہیں، لا الہ الا انت، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، آپ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف آئے تو اس سے پناہ بھی کہیں اور نہیں، نجات کا کوئی راستہ بھی آپ کے سوا کہیں اور نہیں۔ تو ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، کہ جب کبھی کوئی مشکل آئے تو حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا، اس کلمے کو یاد کرو، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت۔ ایک مرتبہ کہو لا الہ الا انت، یہ کہہ کر کہ یا اللہ جو کچھ بھی آئی ہے مصیبت وہ آپ ہی کی طرف سے آئی ہے، لیکن وہ آئی ہے میری غلطی کی وجہ سے۔ اور دوسری مرتبہ کہو لا الہ الا انت کہ اس مصیبت کو دور کرنے والا بھی آپ کے سوا کوئی اور نہیں۔ تو دونوں ایک مرتبہ اس تصور کے ساتھ کہو، دوسری مرتبہ اس تصور کے ساتھ کہو۔ پر ہمارے حضرت والا تو شاعر بھی تھے، تو غالب کا شعر سنایا کرتے تھے۔ غالب کا ایک شعر ہے کہ کون ہوتا ہے حریف میں مردافگن عشق، کون ہوتا ہے حریف میں افغن عشق، ہے مقرر لب ساقی پہ صلا میرے بعد۔ یعنی وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ شاعروں کی زبان ہے کہ میں خانے میں
ساقی جو ہوتا ہے جو پلاتا ہے، تو میں جب سے چلا گیا ہوں میں خانے سے تو وہی آواز لگاتا پھر رہا ہے کہ کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق، اب عشق کی شراب کو حاصل کرنے والا کون ہوگا؟ تو ہے مکرر لب ساقی پہ صلا میرے بعد، کہ ساقی جو ہے میرے بعد یہ بار بار یہ جملے کہہ رہا ہے، لیکن اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ آدمی ایک مرتبہ پہلا جملہ کہے استفہام کے طور پر، کون ہوتا ہے میں مرد افغن عشق، یعنی ایک استفہام ہے، اور دوسری طرف دوسری مرتبہ اس کو کہے کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق، یعنی نہیں ہوتا۔ یہ استفہام بمعنی انکار ہے، استفہام انکاری ہے، ایک مرتبہ استفہام حقیقی اور ایک مرتبہ استفہام انکاری، تو ہے مکرر لب ساقی بصلا میرے بعد۔ تو لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا انتا یہ بھی آدمی مکرر کہے ایک مرتبہ اس تصور کے ساتھ کہ جو کچھ مجھے پہنچا اے اللہ وہ آپ ہی کی طرف سے پہنچا، اگرچہ میری غلطی کی وجہ سے پہنچا، لیکن آپ ہی کا وہ تکلیف یا مشکل آپ ہی دینے والے ہیں، کوئی اور نہیں۔ اور دوسری طرف دوبارہ کہے لا الہ الا انتا، یعنی اس مصیبت کو دور کرنے والا بھی آپ کے سوا کوئی اور نہیں، لہذا اپنے فضل و کرم سے یہ مجھ سے دور فرما دیجئے۔ اب ہوا کیا کہ مچھلی کے پیٹ میں گئے، اللہ تعالیٰ کو پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب ایک صورت تو یہ تھی کہ جو ہی پکارا تو فوراً اللہ میاں اس کا انتظام کر دیتے کہ بھئی چلو نکالو ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دو، جو ہی پکارا فوراً نکال دیتے، نہیں نکالا، 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، 3 گھنٹے گزرے، 4 گھنٹے گزرے، پورا دن گزر گیا، وہ پکارتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لیکن پورا دن گزر گیا نہیں نکالا، دوسرا دن گزر گیا نہیں نکالا، تیسرا دن جب گزرا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا نکالنے کا سامان پیدا فرما دیا، مچھلی کے پیٹ سے نکل گئے، مچھلی کے پیٹ سے نکل گئے۔ کیا مانا ہوئے کہ جب دعا مانگو اپنے پروردگار سے اور اس کی الوہیت کا اقرار کرو، اس کی مشیت پر رضامندی کا اظہار کرو، اور اس سے کسی مصیبت سے چھٹکارے کی دعا کرو، تو ضروری نہیں کہ جو ہی تم نے دعا کی اور فوراً وہ کام ہو گیا۔ اللہ میاں کسی کے محکوم نہیں ہے، دعا دعا ہے، یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ ادھر دعا کی اور ادھر فوراً منظور ہو گئی اور فوراً وہ کام ہو گیا جو تم کہہ رہے ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام کو کتنے عرصے رکھا؟ 3 دن۔ 3 دن جیل میں گزار لینا آسان ہے، لیکن مچھلی کے پیٹ میں گزارنا، کیا قیامت ان کے اوپر گزری ہوگی 3 دنوں کے اندر، لیکن فوراً کے بجائے 3 دن انتظار فرمایا، اس کے بعد نکالا۔ تو سبق کیا دیا گیا کہ جب کوئی کسی بات کی دعا مانگو تو مانگتے تو ضرور رہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی دعا کی قبولیت کا بھی یقین رکھ کر مانگو کہ ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ اگر ہمارے حق میں مفید ہوگی، فائدہ مند ہوگی، تو میرا پروردگار مجھے ضرور عطا فرمائے گا، جس یقین کے ساتھ مانگو، لیکن جلدی نہ کرو، جلدی نہ بچاؤ، یعنی یہ نہ کہو سمجھو کہ بس میں نے آج دعا مانگی ہے اور اگلے گھنٹے میں میری دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت بعض اوقات بندے کی دعا فوراً قبول کر کے اور اس کی مراد برلاتی ہے، بعض اوقات اس میں دیر بھی لگتی ہے، وہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ کب سنیں؟